اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا احسن ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا جناب آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ البتہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ہر صورت میں جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس طریقے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ بالفرض ایک شخص کے والدین نے وصیت کی ہے کہ بیٹا میری طرف سے قربانی کر دینا، چاہے وہ فوت شدہ ہے چاہے وہ زندہ ہے، اور بیٹا اتنی فرصت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر والدین، والدہ اور والد کی طرف سے یا ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے کرنا چاہتا ہے یا دونوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، اگر دونوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 جانور خریدے گا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے والد کے لیے اور ایک اپنی والدہ کے لیے، 3۔ اگر والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے یا ماں یا باپ میں سے دونوں کی طرف سے ایک کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پھر وہ 2 جانور خریدے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امی یا ابو کے لیے جن کی طرف سے وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جانور، چھوٹا جانور، بکرا یا دمبا، مینڈا، یہ چھوٹے جانور ہیں، اگر یہ ایک کرے گا تو اسی کی طرف سے ہوگی جو صاحب نصاب ہے۔ اگر والدین کی طرف سے کرنی ہے تو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا لازم ہے، ایک جانور سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں البتہ اگر جانور بڑا ہے جیسے اونٹ، گائے، بھیل، تو پھر اس میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو وہ اکیلا کرنا چاہتا ہے تو اپنے علاوہ 6 لوگ اس میں شامل کر لے، وہ کرنا واحد اکیلا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت ہے، وہ کسی کو حصے دار شامل نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن 6 لوگوں کو اپنے علاوہ اگر زندہ ہیں، بیوی، بچے یا ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو ان کو ایصال ثواب ان کا کر دے گا، جو زندہ ہے ان کی طرف سے وہ قربانی ادا کر دے گا۔ ایک چھوٹے جانور سے، ایک بکرے سے یہ نہیں ہوگا کہ بکرا ذبح کیا یہ میری والد کی طرف سے، چاہے وہ حیات ہے چاہے، کیونکہ قربانی جو واجب ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، تو جو صاحب نصاب ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ والد ہو، جو تمام اخراجات فول کر رہا ہے تو قربانی اسی پر واجب ہے اور وہی کرے گا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے کرنی ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے علیحدہ جانور خریدنا پڑے گا۔ جتنے لوگوں کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے یا جتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے ان سب کے لیے علیحدہ جانور خریدنے پڑیں گے۔ یہ طریقہ ہے قربانی کرنے کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جانور بکرا ذبح کیا ہے اور پوری فیملی کی طرف سے کہہ دے جی میرے ابو، میری امی، میری بہن، بیٹی، بیوی کی طرف سے یہ قربانی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو صاحب نصاب ہے اسی کی طرف سے ایک چھوٹی قربانی ادا ہوگی۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس مسئلے کی، اس ویڈیو کی آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ